ایکسٹریمزم کیا ہے اسٹیٹ لیول پہ؟ اسٹیٹ لیول پہ ایکسٹریمزم یہ ہے کہ آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا ہے. ایکسٹریمزم یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ لا الہ کی بیس پہ بنا ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے. آپ نہیں مان رہے, آپ چھوڑ کے جاؤ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو دیکھ کے بہت بڑا طبقہ جو ہے ان کو دیکھ کے اپنا چال چلن ٹھیک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے, تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں انفلوئنسر. تو آج کل ہمارے میڈیا پہ بھی بہت سارے ایسے انفلوئنسر جو پبلک سٹنٹ کر رہے ہیں, وہ پبلک سٹنٹ کرنے کے بعد اس کو نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ میرا فیل ہے. کیا اس کا اگر بینگ این انفلوئنسر کہ وہ ایک لوگوں کو متاثر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو فالو کرنے والے ہیں, کیا اس کا وہ جو ذاتی فیل ہے کیا وہ دیکھنے والوں کے اوپر وہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا؟ آپ میرے خیال میں آپ بڑی ڈکی چھپی بات کر رہے ہیں. نہیں ڈکی چھپی بات, میں صرف ایک میں نے بیس سیٹ کی ہے. نام لینا چاہیے, بالکل نام لے. علیزہ شاہ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, وہ کسی پاکستان کے ایک بڑے شہر میں گاڑی میں بیٹھی ہے اور سگریٹ سلگایا ہوا ہے, اور یہ کیا روایاں ہو رہی ہیں کہ وہ سگریٹ نشیلا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک عام شہر میں بالکل گھومتے ہوئے سگریٹ پی رہی ہے نشے والا. وہ ایک متاثر کن پرسنالٹی ہے جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں سبھی, ٹھیک ہے. اب جس کو دیکھ کے ہم جن کے پہناوے کو کاپی کرتے ہیں, جن کی باتوں کو کاپی کرتے ہیں, جن کے اسٹائل کو کاپی کرتے ہیں, ہم ان کے پھر ایکٹس کو بھی کاپی کریں گے. ابھی کوئی متاثر کن پرسنالٹی جس کو دیکھتے ہیں ہم, اگر اس کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے ہم وہ گاڑی لینے کی چاہ رکھتے ہیں. یہ وہ گاڑی کی کمپنی یا میک کو دیکھ کے نہیں کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے ہم ایسی چاہ رکھتے ہیں. اگر وہ سرعام سڑکوں پہ ایک نشے والا سگریٹ پی رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو چاہنے والے جو اس کے مداح ہیں تو وہ اس کو ایک اچھا عمل تصور کریں گے. پہلے تو ہمیں اس چیز پہ بھی سوچنا چاہیے وہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا یا اس کی لیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ایسے ہی بلا وجہ میرے اگر چاہنے والے لاکھوں ہوں اور میں بلا وجہ ہی سگریٹ لے کے گاڑی میں شہر میں دندناتا نہیں پھروں گا بھائی. جب دیکھنے والے آپ جب انفلوئنسر ہوتے ہیں یا جب آپ کی کوئی فین فالوئنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو پاپرازی جسے بولتے ہیں نا, جو پیچھے لگے ہوتے ہیں فوٹوگرافرز, ان کی ایک جھلک مل جائے, فوٹو لے لیں, ٹھیک ہے, وہ تو ان سے بچتے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا ایک ذاتی فیل محترمہ کر رہی ہیں کہ ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے باہر سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے ان کی. اچھا, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے میری ویڈیو بنائی ہے وہ غلط کیا ہے اس نے. اچھا بھائی, بات پتہ کیا ہے کہ جو فیمس ہو جائے نا یا انفلوئنسر ہے جو, اب کیونکہ اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو ٹرینڈ میں رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کسی بھی لحاظ سے ہو وہ اپنے آپ کو ٹرینڈ میں رکھے گا. ہاں لیکن ٹرینڈ میں آئی تھی نا, عائشہ عمر کی بھی آئی تھی, صبا قمر کی بھی آئی تھی, نیلم منیر کی آئی تھی, کسی زمانے میں وہ وینا ملک کی بھی آئی تھی. اب اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ مطلب کہ دیکھ لو, کچھ عرصہ پہلے ہی اسی کی علیزہ شاہ کی محترمہ کی وہ جو لباس تھا اس پہ تنقید ہو رہی تھی. لیکن بات یہ ہے, ادھر ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہے ادھر کہ وہ سگریٹ سلگا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھتے مرد اور عورت میں مطلب کہ فرق آپ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, کرو اپنے حد تک کرو, ایک بیٹھ کے اکیلے ہو جو مرضی کرو. نہیں اپنے اس طرح کے وہ ایکشنز جو معاشرے کے لیے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں, وہ ان ایکشنز کو باؤنڈری دو نا. اگر مرد اور عورت نہیں, یہ کام اگر مرد بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر مرد یہ کر رہا ہے اس پہ تنقید نہیں ہو رہی, وہ بھی غلط ہے. عورت کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. ایک باؤنڈری وال بناؤ. آپ لوگ, آپ کی فین فالوئنگ ہے, وہی عمر والی بات کہ ہر بندہ آپ کے ٹرینڈ کو آپ کو دیکھتا ہے, آپ کے ایکٹ کو دیکھتا ہے, کیا فالو کرتا ہے آپ کو. آپ جب ایسے فیل کرو گے تو وہ یہ ان کے مائنڈ میں اس کا ایک اچھا آپ پرسپشن چھوڑ دو گے کہ یار یہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں یہ کر رہی ہے, کام ہی کوئی نہیں, یہ تو برا کام نہیں ہے. یہ دیکھو سڑکوں پہ بیٹھ کے ایک علیزہ شاہ,
ٹھیک ہے, ایک سیلیبریٹی جو ہے, ایک نام جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی برا کام نہیں, ہم بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پھر ہوتا کیا ہے, پھر جب کرنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر ہوتے ہیں مسئلے, پھر مسئلے ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پھر عوام کھڑی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, اسپیشلی عورت کھڑی ہوتی ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا. اچھا, اور یہاں پہ عورت کے حق کو پہلے بھی بڑا کاشف بھائی ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آپ عورت کو لتاڑتے ہیں. یہ چھوٹا حق ہے, ایک عورت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سڑکوں پہ چلتی پھرتی چرس پی رہی ہے, ابھی ان کو حق چاہیے. اچھا یہ نا ساڈے ورگا منڈا عام سگریٹ نہیں پی سکتا. اچھا اچھی گالا نہیں پینی بھی نہیں چاہیے نا سگریٹ, مطلب کہ کوئی بھی. ہاں اس میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو وائرل کیا ہے, مطلب آپ نے دیکھی ہے غلط چیز ہے جو معاشرے میں نہیں دکھنی چاہیے کسی کو, کوئی سے اچھا افیکٹ, کسی پہ یہ اچھا افیکٹ ڈالے گا, کسی پہ برا افیکٹ ڈالے گا, تو آپ اس کو نہ ری شیئر کرو. مطلب آپ نے دیکھی ہے اس کو اگنور کرو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم آگے سے آگے. اس پہ میں یہ کہوں گا, اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پی رہی ہوتی تو شیئر کی جاتی تو غلط تھا, کیونکہ وہ خود چھپ کے بیٹھی. وہ ایک بندے نے ویڈیو بنائی, وہ پتہ نہیں ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے آ رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ رحمان کی بات بہت ٹھیک ہے کہ ایک چیز ڈکی چھپی ہے, آپ اس کو کیوں سامنے لے کے آ رہے ہو؟ آپ سامنے لے کے آ رہے ہو, کوئی ڈکی رہے سائڈ پہ رہے, ڈکی چھپی ہے نہیں, وہ سڑک پہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاس جو ایک ویڈیو بنا رہا ہے نا وہ بھی ان کے بقول کہ وہ بندہ باہر کا تھا, کسی نے جس نے بنائی جی اس نے بڑا غلط کیا, ٹھیک ہے, اور بھی جو پاس سے گزرے ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ہوتا ہے پبلسٹی اسٹنٹ, جب آپ اس کو نہیں دو گے نا, جب آپ کو اس کو پھوکی دو گے نہیں, پبلسٹی دو گے نہیں, ہوگی نہیں, نیکسٹ وہ بھی سمجھے گی کہ میرا یہ فیل غلط ہو رہا ہے. ہمارے ایک ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ بہت سارے ولاگرز, بہت سارے یوٹیوبرز کر کے آ رہے ہیں کہ جو ماڑا بندہ ہے نا جس نے ریڈی لگائی ہے اس کو 4-5 ہزار روپیہ دے کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور دور سے کھڑے ہو کے اس کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, جو اس کے ایموشنز جو وہ وہاں پہ وہ تھرو کر رہا ہوتا ہے, اس کو کیپچر کر کے تو وہ اس کی ویڈیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پبلک اسٹنٹ ہے, لیکن یہ اس اسٹنٹ سے بہتر ہے کہ جس میں بگاڑ پیدا ہو. اب ایک یوٹیوبر ہے, وہ انفلوئنسر بھی ہے, اس کو کوئی 20 لوگ بھی جاننے والے ہیں, 20 لوگ بھی اس کو فالو کرنے والے ہیں, وہ جیسے بات کرتا ہے ویسے بات کرنے کی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں وہ باہر جائیں گے, وہ کم از کم ایک ویڈیو ایسی بنائیں گے کہ جس میں وہ کسی کا بھلا کر رہے ہو, تو معاشرے میں بھلا ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پبلک اسٹنٹ کرنا ہے, پبلک اسٹنٹ بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے, ان ڈراموں سے وابستگی زیادہ تر عورتوں کی ہے. ٹھیک ہے, یہ جن کی یہ ٹائکونز ہے نا عورتوں کی ہے, مرد زیادہ تر نہیں. اب اگر ایک گھریلو عورت دیکھ رہی ہے کہ ایک لڑکی باہر چرس پی رہی ہے, وہ اس سے کم برا کرنے کا تو سوچے گی کہ یار اگر اتنا برا جائز ہے نا سڑکوں پہ کرنا, اس سے کم برا کرنا بھی تو پھر جائز ہوگا. بالکل ایسے ہی, پھر آپ پریشان ہوں گے. اچھا پتہ ایک چیز ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ نا سیلاب ہے. گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے نا ڈیٹا انفارمیشن اتنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہونے کی وجہ سے, کلچرل ہم آہنگی پیدا ہونے کی وجہ سے, ثقافت کی ہم آہنگی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ سیلاب آ گیا ہے کہ اب معاشرے میں ہر طرح کا کلچر ملنے لگ گیا ہے ہر جگہ پہ. انفیکٹ جہاں سے ہمارا اسلام انیشیٹ ہو رہا ہے, سعودیہ عربیہ, وہاں پہ ریاض میں ایک کانسرٹ ہو رہا ہے جہاں پہ سلمان خان, شلپا شیٹی اور بڑے بڑے میگا سٹارز کو بلایا جاتا ہے, باقاعدہ اس کے ہاتھ کے پرنٹس جو ہے نا وہ باقاعدہ فریم کروا کے وہ لگا دیے گئے ہیں. وہاں پہ کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں, جہاں پہ ایگزامپلز کوٹ کی جاتی تھی کہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز اسلام کا سب سے بڑا کراؤڈ مکہ میں اکٹھا ہوتا ہے. کس لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اب ایک کراؤڈ وہاں پہ انہوں نے اکٹھا کر کے دکھا دیا ہے گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے, کلچرل ہم آہنگی کی وجہ سے, معاشیت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑا اور بھی بڑے ایونٹس ہم نے اپنے کلچر کو یہاں سے اٹھا کے نیچے دھر دیا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو ہم نے لیا کس بات پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا آج بھی جو ہم لوگ ہیں, شاید اگلی آنے والی نسلیں بھول جائیں, آج بھی اگر ہم یاد
ہر بندے کو ہوگا پاکستان کا مطلب کیا ہے جی، لا الہ الا اللہ. ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک کنٹری لے رہے ہیں تو وہاں پہ ایسا کلچر جو ہے اسے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا میں کبھی یہاں پہ اسی کی بات یہ ایک منٹ تھوڑا سا میرا ہے کہ اس چیز کو نا لیا گیا جاتا ہے ایسا، وہ ٹرینڈ ایسا بنا دیا ہے کہ یار ہر گل چ دین واڑ لیندے آ بھائی تسی اس ملک چ بڑے ہو جتھے دین جڑا بنیا دین دی بیس تے ہے. ٹھیک ہے، عوام نے نا اس کو بڑا غلط رنگ لیا ہے. یہ ہونی چاہیے بات جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے. میں بات کروں عادل نے جو بات کی نا، ہم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. الا اللہ کو تو چھوڑ گئے ہم. ہاں جی بالکل، ہم صرف لا الہ پہ قائم ہیں. اور ہمارے معاشرے کی بدحالی ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے کی بدحالی یہ ہے کہ ہم وہ سٹیٹس بلڈ اپ کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس نہج پہ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے ہم کسی گڑھے میں گر جائیں گے. ہماری نسلوں کا نہیں پتہ چلے گا آگے کہ ہماری نسلوں کا کیا حال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اگر یہ انفلوئنسر ہے تو آیا کہ یہ صرف چرس پی رہی ہے یار، یہ صرف چرس نہیں پی رہی، یہ ڈفرنٹ لڑکوں کے ساتھ کیچ اپ کر رہی ہوگی، مل رہی ہوگی، میٹ اپ کر رہی ہوگی. تو آپ کی جو عورت ہے اگر گھر سے باہر نکل کے اس سے انفلوئنس ہو رہی ہے نا، اس کو سیلیبریٹی سمجھ رہی ہے، یہ عورت ایک اسٹیٹس سمبل ہے اور آپ اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہو تو پھر سمجھ لو کہ آپ کی نسلیں برباد ہونے لگی ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس بچے کا والد کون ہے. میں یہی کہہ رہا تھا جب میں نے رضوان بھائی کو ایڈریس کیا تھا کہ اگر ایک متاثر کن شخصیت، نسوانی شخصیت سڑکوں میں یہ کام کر رہی ہے تو گھر کی عورتیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں، جو اس کی مداح ہیں، وہ کہیں گی کہ اتنا برا کرنا اگر جائز ہے تو اتنا برا تو ہم سڑکوں پہ تو کر سکتے ہیں. پھر آپ کی وہی بات اور مزیداری کی بات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ڈیورسز ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑی ڈیورس ہوئی ہمارے پاکستان کے اندر، میں اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے. عدت نہیں پوری کی گئی تھی، اس میں نام نہیں شیئر کر رہا. یہ کام ہم کچہری میں رہ رہے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے. اب اگر ہم شریعت کو لاگو کریں یا اسلام کی بات کریں، ایک سائڈ پہ ہم کہیں کہ کلمے کے نام پہ ملک لیا ہے اور عدت پوری کیے بغیر آگے نکاح ہو رہے ہیں، تو اس بچے کا باپ کون ہوگا؟ آج ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے تو وہ بتاتے اس پہ سائنٹیفکلی سارا کچھ. اینیوے وہ تو یہ بھی ایک الگ مطلب وہ بات ہے، الگ سے ٹاپک. اتنا بڑا بگاڑ کر یعنی کہ نسل ہی خراب ہو جائے گی، آگے آنے والی نسل برباد ہو جائے گی. اچھا اگر آپ کے انفلوئنسرز ہیں میرا وغیرہ جن کے 3-3 4-4 قسم نکل کے آ جاتے ہیں، ابھی آپ نے نا دیکھا ہوگا ان کو اپنا آئیکن سمجھنا شروع کر دیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنے آئیکونز کو، اپنی حقیقت کو، اپنی سچائی کو سمجھنا اور پہچاننا ہوگا کہ ہمارے لیے اگر خاتون ہے تو کون رول ماڈل ہے، ہمارے لیے اگر مرد ہے تو کون رول ماڈل ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلے گا تعلیم کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرنا پڑے گا. اچھا اپنا جو بات ہے نا، وہ ہسبینڈ والے کے 3-3 4-4 یہ نکل آتے ہیں یار، وہ اس کا نا ذاتی فیل ہے. ایک منٹ میری بات سن لیں، میں کس حد تک کہہ رہا ہوں، پہلے بات سن لیں آپ کمپلیٹ. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذاتی فیل اس کا اس سینس میں ہے، ہاں وہ ایک سے شادی کرے، 2 سے کرے، جو رول ہیں اس کے مطابق شادی کرے، ٹھیک ہے. اچھا اب جو انفلوئنسر ہوتا ہے یا جس کی فین فالوئنگ بڑی تعداد میں ہوتی ہے نا، اس سے وہ ایک ذمہ دار شخص ہو جاتا ہے یا جاتی ہے. اب اس کو وہ اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر اس کے ملینز میں فالوورز ہیں نا، تو بھائی وہ کام ہی پبلکلی وہ کرے کہ جس سے معاشرے میں آسانیاں پیدا ہو، نہ کہ بگاڑ پیدا ہو. اب جیسے ہم کیونکہ ایک پرٹیکولر چیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سگریٹ اس نے سلگائی ہوئی ہے. اب وہی ایک پنجابی کا یا کہہ لو کہ ہندی کا ایک ورڈ ہے، ہانیکارک ہے صحت کے لیے. ایک تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، مضر ہے. دوسرا یہ کہ یہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہو، جو عادل بھائی نے بات کی ہے کہ لا الہ کی بنیاد پر آپ نے لیا ہے، یار آپ اگر اس کو نہیں مان رہے، لا الہ الا اللہ کو اگر جیسے، تو آپ اکیلے بیٹھ جاؤ. نہیں چھوڑ جاؤ. یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں رہ رہے ہیں بھائی؟ اس ملک میں رہ کیوں رہے ہیں جس کی بیس ہی وہ ہے جس سے آپ کو لگتی ہے آپ کی. ختم کر دو. نہیں حسن بھائی، بات یہ ہے کہ ایکسٹریمزم یہ ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر اس کو نہیں فالو کر رہا تو وہ اپنی وہ جو پہلی ایک بات کمپلیٹ ہو لیں گے تو وہ باؤنڈری بنائے بھائی، سائڈ پہ ہو جائے، لیکن دوسروں کی دل آزاری یا دوسروں کو بڑھوتری تو نہ دینا. ایٹ لیسٹ بھائی دل آزاری یہاں پہ کوئی نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے
हर बंदा वो उसी वाली बात, हर बंदा इंजॉय करके वीडियो को शेयर कर रहा है, दोस्तों को दिखा रहा है, दिलदारी किसी की नहीं हुई। बात ये है यहाँ पे दिलदारी नहीं हो रही, यहाँ पे मुआशरे को बिगाड़ की तरफ ले जाया जा रहा है बड़ा खूबसूरत रंग दे के, ठीक है। एक मिनट, और वो जो बात आपने एक्सट्रीमिज्म की है ना, एक्सट्रीमिज्म क्या है स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल पे एक्सट्रीमिज्म ये है कि आइन हमारा ये कहता है कि ये मुल्क जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पे बना है। एक्सट्रीमिज्म ये है कि मैं नहीं मानता कि ये ला इलाहा की बेस पे बना है, ये एक्सट्रीमिज्म है। आप नहीं मान रहे, आप छोड़ के जाओ भाई, आप क्यों यहाँ पे इस एक्सट्रीमिज्म कर रहे हो? ये एक्सट्रीमिज्म और जनाब बात इतनी सी है कि चल रहे हैं, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप उस समाज में क्यों रह रहे हो? जैसे अच्छा चले, एक मिनट, वो जो मिनॉरिटीज आपकी रह रही हैं इधर भाई, वो भी चली जाए, ये तो मेरी बात नहीं है ना, ये तो बात नहीं है सर, मेरी बात सुने ना, आप माइनॉरिटी को कह रहे हैं ना, हाँ। हमने माइनॉरिटी को एक अलग असूल दिए हैं, हाँ। ठीक है ना, उनकी इबादत से रोका नहीं है, इबादत से नहीं रोका। इनफैक्ट हम उनकी जो शरई मामला है ना, हम उनके शरई मामला से यार एक अगर एक्सट्रीमिज्म का किस वाकया कहीं हो जाता है, ये सियालकोट का वाकया हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है, पूरा मुल्क एक किस्म का अश्कबार होने वाली बात ही है ना, पूरे मुल्क ने कंडेम किया कि वो गलत हुआ है। देखो बात ये कर रही है कि मैं हूं ना, ठीक है, ये हम किसी को निकाल नहीं रहे। एक बंदा जब कह रहा है कि भाई मैं वेस्टर्न कल्चर का मानने वाला बंदा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं समझ आती आपकी ये बुनियाद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो बुनियाद है, ठीक है, मुझे नहीं समझ आती, तो वो उसको इजाजत है ना कि भाई वो जाओ, फिर आप यहाँ पे रह के इस देखो मेरी बात सुनो, एक बुक है, एक ऑथर ने एक किताब लिखी है, ठीक है, आप वो किताब पढ़ते हो, आप उसकी तनकीद करते हो, तनकीद का आपको हक है, आप तनकीद करो कि ये ऐसे है, लेकिन आप ऑथर की वो जो राइटिंग्स है आप उसको बदल नहीं सकते भाई, ठीक है। आपको नहीं पसंद वो ऑथर, आप क्या करोगे? आप कहोगे यार ये लिखदा ही इंज है, ठीक है, आप ऑथर चेंज करोगे, ऐसे ही है। आप ऑथर जो आपको अच्छा लगता है या जिसके अफसाने या जिसकी राइटिंग्स जो आपको अच्छी लगेंगी, आप उस ऑथर को पढ़ना शुरू कर देंगे, उसको आप बिल्कुल छोड़ देंगे। तो भाई ये भी वैसे ही बिल्कुल उसी तरह है, ऐसे ले ले आप आइन को, या वो जो बेस बनी है ना ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पे जो पाकिस्तान बना है, जो आइन बना है, हम उस आइन को बदल नहीं सकते, ठीक है, इसको और ना ये बदला जाएगा। इसको खत्म करेंगे तो बेस खत्म होगी ना, खत्म होगी और इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा डिस्कशन जो है ना हमारी किसी और तरफ ही जा रही है। कहने का मकसद ये था, नहीं इसी तरफ ही जा रही है। मैं बताता हूँ ना, जो बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि नहीं, मैं मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, मेरी बात नहीं अभी कंप्लीट हुई कि आइन को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बंदा है जो नई किताब पढ़ना चाहता, भाई तू ना पढ़ना, तू किसी और ऑथर को चला जा, चला, ठीक है, ये मशवरा मैं दे रहा हूं। सड़ਕਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀ, ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਕੀਦ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਸੁਰ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਐਕਟ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ दावा साहब ये कह रहे थे, एक मिनट दावा साहब को बोल लेने दो। मैं पहले भी जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ना, तो मैंने पहले भी तभी ये पहली बात ये की थी, ये गलत है। अब हम डिट्रैक्ट थोड़ा सा इस तरह से हो गए थे कि आपने कहा कि उसे चले जाना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ, नहीं मेरी बात सुनो ना, मैं नहीं ना ये समझता कि उसे चले जाना चाहिए। वो करे क्या भाई, वो अपनी बाउंड्री वाल के अंदर जो मर्जी करती रहे। पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए, इसी मुल्क में पैदा हुई है, इसी मुल्क में पैदा हुई है यार, ये जितना हमारा हक है उसका भी उतना ही हक है। करने का मकसद ये, जो उसके एक्शन गलत हैं भाई, वो अपने आप को सुधारे, नहीं सुधारती वो सेपरेट करे। इन्फ्लुएंस जो लोग ले रहे हैं, आप उनका एहतराम करें, कम से कम उनमें बढ़ोतरी ना डालें, वो आप साइड पे चले जाएं। पहली बात ये कि उसका दिल कर रहा है वो सड़क पे निकल के सिगरेट पिए भाई, उसका दिल कर रहा है कि मुझे शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, ये इशू है। उसका दिल ये कर रहा है कि मैं बाहर निकलूं, ये जो काम है ना मैं बाउंड्री में ना करूं, मैं बाहर करूं, इसलिए कंडेम कर रहे हैं। हक की बात आप कर रहे हैं कि जितना हक आप पे है उतना हक अलीजे शाह पे भी है, पाकिस्तान का बिल्कुल है। जितना फर्ज आप पे है ना इसके आइन को और इस्लाम को बाइंड करने का, बाउंड होने का उन पे, उतना ही फर्ज उसका भी। मैं समझा बड़ी बात कंप्लीट करता हूं यहां पे जल्दी। हाँ,
ٹوٹلی کمپلیٹ ہو جائے گی. سر ہمارے نا گنجائش بہت دی گئی ہے, جب یہ ملک بنایا نا تب گنجائش اتنی دی گئی ہے. ابھی کرسمس گزر کے گیا ہے, ٹھیک ہے, عیسائیوں کو نا اجازت ہے منشیات کو یوز کرنے کی. آپ کو پتہ ہے لائسنس ملتے ہیں ان کو, اور کھلے عام پی سکتے ہیں چوکوں چوباروں میں, کھلے عام نہیں پی سکتے, مطلب کہ اپنے حدود میں, اپنے اپنے پریمیسز میں, اپنی پریمیسز میں بیٹھ کے وہ پی سکتے ہیں. وہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنا ایونٹ ہے تو پیو. یہ تبلیغ کر رہی ہے بے غیرت. غلط ہے نا, میں یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی یہ چیز غلط کنورٹ ہو ہے. جائے نا, اللہ معاف کرے, نہیں کہنا چاہیے, کنورٹ ہو جائے, جائے جہاں پہ اجازت ہے وہاں چلے جائے. ایک منٹ, آپ نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہے, وہ کیا کرے, وہ کیا نہیں, کنورٹ ہو جائے پاکستان میں, کنورٹ ہو جائے. چھوٹے کپڑے پہننا, چرس پینا, یہ دونوں کام پاکستان کے آئین میں اوفینس ہیں, ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں آپ پیدا ہوتے ہو نا, بالغ ہونے کے بعد آپ کو, بالغ ہونے سے پہلے ہی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے, بعد میں آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ یہ اوفینس نہیں کرنے. اگر ابھی بھی کوئی غیر ملکی پاکستان آئے گا نا, وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے چیک آؤٹ کرے گا نا, اس پہ وہ سب قوانین لاگو ہوں گے. اس کا یہ عذر قبول نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. ایک بات یہاں میں بتاؤں کہ باہر سے جب کوئی آتا ہے, میں آپ کو پتا ہے ٹورزم کا کام کرتا ہوں, ہمارے پاس فارنرز بھی آتے ہیں یار, آپ بھی گئے ہوں گے ٹورز پہ, وہاں پہ فارنرز دیکھے ہوں گے, وہ جیسے پاکستان آتے ہیں نا, لڑکے لڑکیاں اب یہاں پاکستانی جو ڈریس ہیں وہ لے کے بالکل ایک وہ ٹریڈیشنل جو ڈریس ہوتا ہے نا وہ لے کے پہنتے ہیں, پورے ٹور پہ انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے بالکل, اور ان کو آ گیا کہ ہم یہیں پہ سارا کچھ اتار. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں یار وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ, چرس پینا ایک اوفینس ہے, وہ جرم کر رہی ہے. یار میں یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی, ایک ہی بات آپ لوگ گھمائی جائے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز وہ غلط کر رہی ہے, لیکن وہ غلط جو ہے دوسروں پہ جس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ اس کو سائڈ پہ اپنی حد تک رکھے. ہاں جی بالکل, میں یہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی اور یہ چیز اسی غلط ہی ہے. آپ دیکھ لیں شروع سے میری بات تو یہی ہے, اسی آپ کی اسی بات سے ہاں وہ اندر رہ کے کرے. میں کیونکہ یہ دیکھو ایک کیس آیا ہوتا نا تو پھر یہ ہوتا کہ یہ اس سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس کا کپڑوں کا رول آ رہا ہے. مجھے شاہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے کپڑوں پہ تنقید کی جاتی ہے, مجھے چھوٹے کپڑے پہنے, ایون کہ اگر وہ ٹی شرٹ پہن کے بھی کر رہی ہے نا, کوئی ڈانس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھے ہیں وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہے میں باہر نکلوں, میں جیسے مرضی کروں, مجھے کوئی روکے نہ. اب یہاں پہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ تنگ آ گئے ہیں اس روکنے سے, اس کے بعد والی بات ہم نے کی تھی کہ اس کے بعد اگر بھائی آپ تنگ ہیں اس آئین سے, اس اسلام سے, یا اس معاشرے سے آپ تنگ ہیں, بھائی آپ اس معاشرے میں جاؤ نا جہاں پہ یہ سب جہاں پہ آپ لیٹے رہو دھوپ میں کپڑے اتار کے. اچھا وائنڈ اپ کرتے ہوئے نا رنداوا صاحب, آپ کا اپنا اوپینین ہے, ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے, لیکن نہیں ان کا اوپینین ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں نا, میں بھائی مجھ سے سرزد ہو گئی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکال نہیں رہے, ہم اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ وہاں جائیں جہاں آپ کی ضرورت ہے. نہیں اچھا رنداوا صاحب, اس کو ڈسکس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج کل یہ پرومیننٹ ہے, ورنہ اس طرح کے اور معاملات چل رہے ہیں. ابھی ایک یوٹیوب پہ نا ایک شعبے سے ریلیٹڈ ایک بندہ ہے, وہ اس نے چینل بنایا ہے, آپ پہنچ جائیں گے, نام لے سکتا ہوں میں اس کے چینل کا, بہت مشہور ہے چینل, خیر اینی ویسٹ آپ کریں بات. وہ وائس اوور مین کے نام سے, اچھا ٹھیک ہے, ہماری جیسی ایک کمیونٹی اس کو دیکھتی ہے, اس کے فالوورز ہیں, اس کے آپ سوالات سنیں نا کہ وہ کیا سوالات کرتا ہے, کتنے ولگر ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے, وہ اس نے کوئی ایک عمر رانا سے کیا تھا, پھر اس نے وہ کبرا سے کیا, ہمایوں, وہ سوالات ایسے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ شو نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. اب وہ اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے سوالات, اب یہ پاکستان کا آئین اس کو یہ سوالات کرنے کی اجازت دے رہا نہیں دے رہا نا, تو پھر پیمرا کہاں ہے یار؟ آپ اور میں آپ بات کر رہے ہیں, ہم سب بات کر رہے ہیں بھائی, میں وہی بات کروں, وہ غلط ہے جو ہے وہ بھائی آپ اور میں مین اسٹریم میڈیا کو ڈیل کرتا ہے. وجاہت میرے خیال اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ کریکنگ ہے کہ یہاں پہ چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں. یوٹیوب ہے نا, جو یوٹیوب ہے, یوٹیوب کو سر وہ سوشل کرائم کیا ایک پوری ٹیم بنی ہوئی ہے. ہم آپ مل کے جب ایک ایشو اٹھائیں گے نا تو پھر گورنمنٹ یوٹیوب پہ پھر ایکشن لے گی, زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی, اس کو بین کر دے گی, ٹھیک ہے, اس کو یوٹیوب کو پاکستان میں ریسٹرکٹ کر دے گی, بس اتنا سا کر سکتی ہے. ویڈیو ڈیلیٹ کیسے ہونی ہے, ہم لوگ مل کے رپورٹ کریں, ٹھیک ہے, ہم لوگ مل کے رپورٹ کرنے کو تو ہم کر لیں گے. میں نے کہا فالٹ پھر کیا ہے, فالٹ پھر گورنمنٹ کا ہے نا, کہ وہ
ایکشن وہ جو نہیں کر اسے سکتی perform کرنے چاہیے. گورنمنٹ کی لیجسلیشن میں یوٹیوب نہیں آتا. بندے تو ہیں نا پاکستان میں. ہاں ہے بندے. پکڑے انہیں پکڑ یار. آپ کا کرائم کیا ہے؟ آپ کی عدلیہ کی شادی کریں شادی کرتے سزا دینے کو بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کی عدلیہ میں ایسی کوئی جورسڈکشن ہے. بھائی کس نے لے کے پریکٹس ہو رہی ہے. ہاں کریں نا. نہیں ہو میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی. نہیں یار گورنمنٹ کو چھوڑو, گورنمنٹ عضلوں سے نہیں کچھ کر رہی. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. اچھا آپ سے نا آپ کو تو یہی ثابت کرنے میں سالوں لگ جائیں گے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ پاکستان میں بنی ہے کسی باہر ملک میں بیٹھ کے بنی ہے. اچھا ہم یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ رول دیکھنا ہے. اچھا وہ نا لفظ نا وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ لوگوں کا نا سرزد آپ نے یوز کیا. بھائی وہ سرزد نہیں ہوا. میں وہی کہہ رہا ہوں, سرزد نہیں ہوتا. ہو گیا, غلطی نہ ہو گیا, معذرت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک گناہ کیتا انہیں پراپر. اور میرے بھائی جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ وہ اپنی پریمیسز میں بھی رہ کے کرے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنی پریمیسز میں بھی رہے گی نا تو وہ 10 ایک لڑکیاں 15 ایک لڑکیاں اس کا کرو کچھ نہ کچھ اس کے ارد گرد لوگ ہوں گے. اگر وہ اسلام پہ رہتے ہوئے یہ حرکتیں کرے گی نا تو اسلام میں گنجائش نظر آنے شروع ہو جائے گی. باقی لوگوں کو گنجائش بہت ہے اسلام میں, لیکن وہاں تک جہاں تک آپ کی نسلیں خراب نہ ہو, آپ کا صحت خراب نہ ہو, اسلام میں بہت کچھ سوچ کے آپ کو لمٹ سیٹ کر کے دی ہیں. جو لمٹ سیٹ کر کے دی ہیں وہ آپ پہ پراپر آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کو پراپر فالو نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ جس سیلاب کی ہم بات کر رہے ہیں اس سیلاب کا شکار ہو جائے گا اور معاشرے سے آسانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی. یہی بات ہے, لوگ اپنی جان کے صرف حامی و ناصر ہوں گے کہ جی میں اپنے آپ نو جاننا, میں اپنی بہن نو بھی جاندا, بھرا نو بھی نہیں جاندا, پیو نو بھی نہیں جاندا, ماں نو بھی نہیں. وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, پھر وہی اب ہو رہا ہے نا معاشرے. اب نام کے بھی نہیں ہے, اب ہم دام کے مسلمان. ہاں دام کے مسلمان ہیں. بات پتہ کیا ہے, ادھر میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں, وہ یہ ہے وہ کلاس کون سی ہے جو دیکھو انفلوئنسر کلاس. انفلوئنسر کلاس, ہاں انفلوئنسر کلاس. ہاں ہم لوگ خود انفلوئنس ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. ٹھیک, ظاہر سی بات ہے نا. وہ ایسے کوئی کام کرتے ہیں, وہی اس والی بات پرچار بھی ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں. ہاں یہ بڑی ٹھیک بات ہے. پرچار بھی ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں اس کا. وہ رحمان والی بات مزے لے لے کے چیزیں لے لیں گے. آپ اس کو نہ دو پبلسٹی یار, آپ چھوڑ دو اسے. جب آپ کسی کو پبلسٹی نہیں دو گے, اس کی وائرل نہیں کرو گے چیز, وہ نیکسٹ نہیں کرے گا. کیسے نہیں ہوگی. میں نے اس کے لیے ایک بات کی تھی بیچ میں, بہت لمبا کام. نہیں بیچ میں ایک دو بار کی کام ہے یار. آپ صرف کنڈیم کر سکتے ہیں. بھائی جان میں نے بات کی تھی آپ سے ابھی ایک اس پہ کہ ہمیں پہچاننا ہوگا بیسیکلی ہمارے رول ماڈلز ہیں کون. نہ کرکٹرز ہیں, نہ ہمارے رول ماڈلز یہ سیلیبریٹیز ہیں, نہ ہمارے رول ماڈل یہ جو ماڈلنگ کرتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں, نہ یہ تجزیہ نگار ہیں, نہ ہم ہیں. ہمارے رول ماڈلز ہیں. اب ان کو ہمارے معاشرے کا کام ہے پہچانے اور ان کی تعلیمات پراپر اپنے بچوں تک پہنچائے. جب پہنچائے گے تو آپ کو خاتون اول ملک کی خاتون اول نہیں ہوتی, جو خاتون اول ہے وہ خاتون اول ہے. اسٹیٹ کو یہاں پہ اسٹیٹ کی اب ذمہ داری آتی ہے, جو رضوان کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کو اسٹرکٹلی آئین تو بنا دیا ہے. ایسی بات ہے, عمل نہیں کر رہا. آئین تو بن گیا, اس آئین پہ ایک اسٹیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہوتا کیا ہے, جب کوئی بہت اسٹرانگ بندہ آ جاتا ہے اس سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سرزد اس سے سرزد ہو جاتا ہے. سرزد ہونے کے بعد پھر آرٹیکل بدلے جاتے ہیں. ہاں وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ پریویلیج دینے کے لیے, ہاں جی ہے مثال ایک, ٹھیک ہے, تو آرٹیکل بدل دیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ بات صرف جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے انفلوئنس جن سے ہم نے انفلوئنس لینا ہے نا وہ یہ لوگ نہیں ہیں, یہ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی بیس دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا ہے اور ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں جن سے ہم نے انفلوئنس لینا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ والے ہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ دوسرے ادھر ادھر سے اٹھ کے آنے والے لوگ بالکل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھیلاؤ مت. اس کو اگر نہیں پھیلاتے, اگر یہ چپ رہتی, مطلب ویڈیو یا اس کی جو پکچر وائرل نہ ہوتی, ہمیں پتہ نہ چلتا, آپ کو نہ پتہ چلتا. رمضان ٹرانسمیشن میں یہ دعا مانگ رہی ہوتی اور ہم سب آمین کہہ رہے ہوتے.
نہیں بھائی ہم پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری تعلیمات تعلیمات اتنی عجیب سی ہیں کہ ہم پھر بھی اسی نے آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے جب اسلام سمجھانا ہے. یہی ہمارے اسلام کا آئین پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا کچھ پرسنل لین دین کی وجہ سے بھی اپنے جو امام ہے نا مسجد کا اس کے ساتھ آپ کی چپکلش چل رہی ہے نا خلش چل رہی ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. اچھا میں ہم انفلوئنس لے لیتے ہیں. میں حالانکہ کافی دیر سے کر رہا ہوں, ویڈیو لمبی ہو گئی کہ اسے ختم کریں, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات صرف ایڈ کرتا جاؤں. ٹھیک ہمیں ہونا پڑنا ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو. اپنے رول ماڈل, کیونکہ ہم اتنے غلط ہیں ہم لوگ کہ ایک نا وزیر ہے پتہ نہیں کیا, میں تے انہوں بندہ بھی نہیں سمجھدا, لیکن وہ بندہ بہ کے نیشنل اسمبلی دے پلیٹ فارم تے یا کسی چینل تے کہہ رہے کہ ایک بوتل شراب دی اجازت آ لے کے پھر لو. ہاں جی ٹھیک ہے نا. یہ تو ہماری اب گورنمنٹ کا حال ہے, تے پھر اداں دے واقعات رونما ہون گے نا یار. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے انفلوئنسر باہر آ جاتے ہیں نا, جو خطرناک چیز ہے, خطرناک چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کے انفلوئنسر لوگوں کو انفلوئنس ایسی حرکتوں سے کرتے ہیں تو پھر وہی آپ والی بات کہ جب وہ عورت دیکھتی ہے کہ یار اتنا بڑا اگر نہیں تو چھوٹا تو میں کر ہی سکتی ہوں, ٹھیک ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ نکلتی ہیں سڑکوں پہ, پھر وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے, اور اس کے دونوں وہ دنگل ہوتی ہے, باقاعدہ طور پہ ایک دنگل چلتی رہی ہے پاکستان میں, اور میرا خیال ہے یہ مارچ آنے والا ہے, پھر چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ دنگل چلتا رہے گا. ہمیں آپ وہ قوم ہے کہ جس کو دیکھیں, ہماری اس ٹائم کی گورنمنٹ کو IMF گورنمنٹ کہا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ملک وہ ہے جو آپ کی خود کی اسٹیٹ بھی اس کو نہیں چلا پا رہی, خود کفیل نہیں ہے, اس کو باہر سے چلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایسے واقعات ہوں گے ہی, وہی حاصل والی بات. اور اگر کسی نے ایکٹ کرنا ہے نا تو وہی کہ اسٹیٹ ایکٹ کرے گا, اسٹیٹ باؤنڈریز لگائے گا کچھ چیزوں پہ, لوگوں پہ نہیں لگا سکتا, کچھ چیزوں پہ باؤنڈریز لگائے گا. اگر لگائے تو اللہ توفیق دے, ہمارے جو لیجسلیشن جو اتھارٹیز ہیں ان کو توفیق ہو, اور وہ اس کو باقاعدہ طور پہ آئین کی رو سے, ٹھیک ہے, آئین کی رو سے امپلیمنٹ کرے اس کا, ٹھیک ہے, اور جو جہاں پہ جیسا پایا جا رہا ہے اس کو وہاں پہ ویسا ہی اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. ٹریٹ کریں گے تو لوگوں کے جیسے بولتے ہیں چاکے نہیں کھلن گے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے چاکے کھلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سارا یہ بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہم جی وہ لوگ کرتے کن کے لیے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں. وہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ ان سے متاثر ہی اتنا ہو چکے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں برانڈس کی جو بھی پروموشن کریں گے, کون آئیں گے؟ ایسے لوگ ہی آئیں گے جو ٹرینڈنگ میں ہوں گے. ہاں نہیں وہ ہوتا پتہ کیا, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, وہ ان کو اتنی مطلب اتنا وہ ہوس ہو گئی ہوتی ہے نا کہ میں یہ کام کروں, میرے پیچھے پوری دنیا وہ کام کرے, ٹھیک ہے, وہ یہ بات ہے. تو دنیا نہ بھی کرے, دنیا مجھے سرچ ایٹ لیسٹ کرتی رہے, وہی نا ٹرینڈنگ میں رہوں, میں لائم لائٹ میں رہوں. بس یہ آپ خدارہ لائم لائٹ سے بچے, ٹھیک ہے. لائم لائٹ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, سننے میں بڑی لائٹ لگتی ہے, بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن تکلیف دہ ہے, ہمارے معاشرے کے لیے تکلیف دہ ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایک ٹاپک چھڑا ہے اور اس میں تھوڑی سی مطلب گرما گرمی ہوئی ہے, اور ایسی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہوگی جو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس بندی کو پراپر فالو کر رہے ہیں, جنہوں نے اسے آئیکن بنایا ہوا ہے ایک, وہ اس کو فالو کریں گے, وہ کہیں گے, ڈیفینڈ بھی کریں گے کہ یہ صحیح کر رہی ہے بھائی, اسے کرنے دو بھائی, کیوں کرنے دیں, یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں ہم کیوں کسی علیزہ شاہ کو یا کسی کو بھی, کسی میرا ملک کو, کسی کو بھی ہم چرس کیوں پینے دیں روڈ پہ کھڑے ہو گئے. حسن وہ نا بات اتنی سی ہے کہ ان سارے حالات میں جو اصل خوبصورتی ہے نا ہمارے معاشرے کی, وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ فوت ہوتی جا رہی ہے, بالکل. اور کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ دب گئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو مشکلات آنے والی ہیں ان کو ہم سب کو تو نہیں ٹھیک کر سکتے, پوری دنیا کو obviously ہم نے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ بھی نہیں لیا ہوا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو بدل کے ہم اپنے معاشرے میں آسانیاں رائج کر سکتے ہیں. اچھا وہ یہ والی بات ہے کہ آزادی وہ مانگ رہی ہیں نا, تو آپ یورپ جس کی پیچھے وہ چل رہی ہیں ادھر دیکھو, وہ مسلم کو ویسے ایک بات کر رہا ہوں, مذاق کی ہم بات اگر کر لیں تو
تو کتنی آزادی ہے انہیں؟ بالکل ایسے ہی کوئی آزادی نہیں کوئی ہے. آزادی آزادی نہیں. صرف پتہ کیا ہے, دوسروں پہ یا دوسروں کی تنقید کرنے کے لیے, دل آزاری کرنے کے لیے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرول کیا کیا کر رہے ہیں. یہ ہے تو بات ساری لبے لباب یہ ہے کہ جی انفلوئنسرز آپ کے کچھ اور ہیں, کوئی اور ہیں, ان کو اسٹڈی کریں, ان کے بارے میں آپ ہی ہیں. علم حاصل کریں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں علم حاصل کریں, اور پھر اپنے بچوں کو کم از کم یہ سکھائیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا, جو لوگ وہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے ہیروز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو خدا را اپنے ہیروز بدلے, مطلب بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے بدل لیے ہوئے ہیں پہلے, دوبارہ واپس آنے کی ضرورت ہے, اپنے جو اصل ہیروز ہیں ان پہ واپس آنے کی ضرورت ہے. ہم واپس آئیں گے تو یہ معاشرے میں دیکھیں, جب ایک ہمارے ہیرو ایک جیسے ہوں گے نا, سب کے آسانیاں 22 کروڑ لوگوں کے ہیروز وہی ہوں گے جو آپ کے ہیروز, جو میرے ہیروز ہیں, تو معاشرہ ہارمونی کی طرف چلا جائے گا. ہارمونی کی طرف جائے گا تو وہی بات ہے, آسانیاں ہوں گی. تو ہم یہی کہتے ہیں آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنے, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے. خیال رکھیں. اللہ حافظ.